گلبرگہ درگاہ کے سجادہ نشین محمد علی الحسینی بنے وقف بورڈ چیئرمین۔ آج صبح وقف بورڈ چیئرمین کے الیکشنز میں انور بادشاہ کی گروپ الیکشنز کو بائیکاٹ کیا اور وقف بورڈ نہیں پہنچے۔ صرف 4 ممبرز دارالاوقاف یعنی وقف بورڈ پہنچے، جن میں ڈاکٹر ناصر حسین راجیہ سبھا ممبر گلبرگہ کی MLA کنیز فاطمہ، ایڈوکیٹ آصف علی۔ محمد علی بابا الحسینی سجادہ نشین الیکشن نامینیشنز فائل کیا اور الیکشنز جیت گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد میں بے حد اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور ہمارے اولیاء اکرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں آج مجھے کامیابی ملی ہے۔ خاص طور سے حضرت خواجہ غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہمیشہ سرپرستی ہم پر رہتی ہے، اور میرے والد بزرگوار جو مجھے اس کام کے لیے آگے بڑھائے تھے، انہی کی خواہش پر اور انہی کے کرم سے میں آگے بڑھا ہوں، انہی کے دعاؤں سے آگے بڑھا ہوں، اور الحمدللہ ممبر بھی بنا اور چیئرمین بھی بنا۔ یہ بے حد مجھے مسرت ہے اس بات کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں سارے ڈسٹرکٹ لیڈرز جنہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے اس چیئرمینشپ کے لیے، سارے MLAs MLCs جو مائنورٹی کے ہیں اور نان مائنورٹی کے ہیں، ساروں نے میرے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور الحمدللہ آج رزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ نیک نیتی سے میں آگے بڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس اوقافی ادارے کو جو ہے ایک بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے، اس میں بہتر سے بہتر کام انجام ہو، اور اس میں جو بھی پروویژنز ہیں ہمارے وقف بورڈ میں وقف ایکٹ کے تحت، اس میں ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اوقافی جائیدادوں میں ڈیولپمنٹ کر سکیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو بہتر فائدہ ہو اور بڑے تعلیم یافتہ بنیں اور اس قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور اپنے فیملیز کو بھی سنبھال سکیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی قابلیت کے لیے میں بھی آگے بڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینے کے لیے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تو میں آگے بڑھا ہوں اور اللہ سے بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے آسانی عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں گورنمنٹ آف کرناٹکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کا سب کا سپورٹ ملا، ان کی پوری کوششیں رہی مجھے اس مقام پر پہنچانے کے لیے۔ میں ساروں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے کانگریس کی ٹاپ سے ٹاپ پوزیشن سے لے کر CM صاحب ہو، کھرگے صاحب ہو، سارے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ میں انور بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے بائیکاٹ کیا ہے، صرف 5 ممبر ہی شامل رہے، تو اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرا ساتھ دیے ہیں یہ بھی لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ میری عادت ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ ٹھہرا ہوں، نہ کبھی کسی کے خلاف بات کیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مجھے تجربہ بھی ہے اور میری عادت بھی ہے، تو سب کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہوں گا۔ یہ لوگ شاید جو نہیں آ سکے آج، وہ آگے جا کر وہ بات سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا آپ اس کامیابی کو مکمل کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آدھے سے زیادہ ممبرس نے بائیکاٹ کیا ہے اور آپ چیئرمین بنے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کامیابی تو مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ اسے مکمل کہیے نامکمل کہیے، میں اسے ٹرم نہیں دوں گا، لیکن کامیابی حاصل ہوئی ہے اللہ کے کرم سے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ساتھ آئیں گے میرے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ یہاں تک کہ میں سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور ان سے میں یہ بھی کہوں گا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے کہ وہ آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ میں ایک کام کے لیے آگے بڑھا ہوں، اچھی نیت کے لیے آگے بڑھا ہوں،
اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جڑ کر کام کریں گے تو مسلمانوں کا بہتر سے بہتر فائدہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری مرحلے تک کمپٹیشن رہی. کمپٹیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے. چیئرمین کے عہدے کے لیے کئی مہینوں سے کوشش تغودو جاری تھی, لیکن اچانک جو ہے ایک بڑا گروپ بائیک آؤٹ کرتا ہے اور آپ چیئرمین بنتے ہیں, تو آئندہ کا مرحلہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں, انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے, ہم جب کام کرنا شروع کریں گے تو میں امید کرتا ہوں سب سے کہ سب ساتھ جڑیں گے, تاکہ ہم کو یہ بڑی پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بگر پکچر جو کہتے ہیں انگریزی میں, بگر پکچر یہ ہے کہ ہم کو بورڈ چلانا ہے, بورڈ کے تھرو جو خدمات انجام دینے ہیں وہ دینے ہیں, تو ہم کو سب کو ساتھ جڑنا ہی ہے, جڑ کے کام کرنا ہی ہے. سر, آپ بہت پہلے سے وقف سے جڑے ہیں, جو کہ آپ کا بڑی بارگاہ ہے, اور وقف سے سالوں سے جڑے ہیں. وقف میں کیا نئی چیزیں آپ تبدیلی لائیں گے ایز چیئرمین؟ دیکھیے, ڈیولپمنٹ ہو اداروں میں, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس کے پاس زمینات ہیں اور ان کے پاس مالی حالات نہیں ہیں اس ادارے میں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک ایسے ادارے کو پرکھیں اور ان کا ایسی مدد ہم کو کرنی چاہیے کہ وہ ایک سیلف سسٹینیبلٹی پہ پہنچ جائے, تاکہ وہ ادارہ اس طریقے سے کام کرے کہ بہتر مسلمانوں کا فائدہ ہو, یا چاہے تعلیم سے ہو, چاہے تجارت سے ہو, اور بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جو وقف بورڈ سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے اس پیشرفت سے مائنورٹی منسٹر BZ ضمیر احمد خان کی مخالفت مول کر یہ کام ہوا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. میری منسٹر صاحب سے کل ہی رات میں بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں, اور میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر کام کریں گے. انہوں نے اسے نکارا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو امید یہی کرتا ہوں. آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہیں؟ میرے تعلقات ہمیشہ ہر لیڈر سے اچھے ہیں, ہر فرد سے اچھے ہیں, خالی لیڈر ہی نہیں, ہر سارے ممبروں سے میرے تعلقات اچھے ہیں الحمدللہ. آپ کتنا وقت دیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں آپ بہت بیزی رہتے ہیں, وقت کم دیں گے, ایسا قیاس لگا دے رہے ہیں, کتنا وقت؟ میں آیا ہی ہوں وقت دینے کے لیے, تو ابھی سے اگر یہ کہا جائے کہ میں وقت نہیں دوں گا یہ غلط ہوگا. تھوڑے دن دیکھیے, جب خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کے تعلق سے بات عام ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, روحانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو کافی توقعات ہیں لوگوں کی, مسائل ہیں, اور وقف کا جو بل ہے مرکزی حکومت کا وہ بھی جو ایک تلوار بن کر لٹک رہا ہے. تو ان حالات میں آپ کی ذمہ داری, آپ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھائیں؟ یہ ذمہ داری جب میں نے لی ہے تو یہ سارے بورڈ کے ساتھ مل کر ہم لوگ فیصلے لیں گے, اور صحیح فیصلے لینے کی امید رکھتا ہوں, تاکہ ہم جو خدمت کی نیت کر کے ہم سارے ممبران جو بنے ہیں یہاں بورڈ میں, وہ سب مل کر ایک جٹ فیصلہ کر کر ہی قوم کی خدمت میں لگیں گے انشاءاللہ. علی بابا صاحب, جن ممبروں نے آج کی میٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا ہے ان کے لیے آپ کی کیا گزارش رہی؟ میری گزارش تو یہی ہے کہ چونکہ جو بھی وجوہات ہوں گے انہوں شامل نہ ہونے سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کو وہ سمجھیں کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ گیا ہوں, نہ جاؤں گا. میں اپنی بات رکھنے آیا ہوں, اسی بل پر مجھے اس دن کامیابی بھی ملی ہے. میں چاہتا ہوں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم اپنی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, بورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے, سب ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. ایک آخری سوال, بورڈ کے تعلق سے کرپشن کے الزامات ہیں, تو یہاں پر ایک عام جو شبیہ ہے لوگوں میں کہ کرپشن کا اڈا ہے, کرپشن کا بازار گرم ہے وقف بورڈ میں, ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس تعلق سے آپ کیا ایک اسٹرانگ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن نہیں ہوگا, بدعنوانی نہیں ہوگی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام کیا جائے گا. ڈے 1 سے ہی ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایسے تہمتیں نہ لگیں. یہ ایک دینی ادارہ ہے, اور دینی ادارے پہ ایسے تہمتیں لگنا یعنی ہم پر, مسلمانوں پر کیچڑ اچھلنے کے برابر ہے. تو اس کو ہم چاہیے کہ ہمیں ڈے 1 سے اس پر کام کرنا چاہیے, اور اس پر ہم کام بھی کریں گے, اور ایسے تہمتیں لگنے سے اس کو بچائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.